السلام 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 یا نبی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ساری کائنات کے رہبر عقیدت میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گہر ناز میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند ہدیہ درود پاک پیش کیجیے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا نہایت ہی فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ رب کائنات نے ہمیں مسلمان بنایا، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور مزید اس کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں رکھا۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ اہل سنت والجماعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے اور اسی پر ہمیں موت بھی عطا فرمائے۔ اس سے قبل ہم نے سماعت کیا کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو، اللہ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی جانب ہجرت کا حکم عطا فرمایا۔ مسلمانوں میں سے 12 لوگوں نے حبشہ کی جانب ہجرت بھی فرمائی۔ پھر ایک افواہ کے پھیلنے پر وہ لوگ وہاں سے مکہ المکرمہ کی جانب یہ واپس پلٹ آئے، اور پھر ان کافروں نے، ان ظالموں نے ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑے، ان تمام باتوں کو ہم نے سماعت کیا۔ آخر کار پھر صحابہ کرام مجبور ہو گئے کہ یہاں پر زندگی گزارنا یہ بڑا ہی دشوار ہے۔ تو پھر کچھ صحابہ کرام نے پھر مشورہ کیا اور پھر ایک تعداد مقرر ہوئی اور انہوں نے دوبارہ حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کے لیے وہ لوگ تیار ہو گئے۔ اب جب دوسری مرتبہ انہوں نے ہجرت کا پلان بنایا تو کل 83 انسان یعنی 83 صحابہ کرام یہ حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کے لیے تیار ہوئے، جن میں سے اب 18 عورتیں تھیں اور باقی دوسرے مرد تھے۔ 11 تو قبیلہ قریش کے خاندان قریش کی ہی 11 عورتیں تھیں، اس کے علاوہ دوسری بھی 7 عورتیں تھیں، اور اس طریقے سے یہ 83 نفوس قدسیہ کا یہ ایک قافلہ حبشہ کی جانب رواں دواں ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، یہ حبشہ سے واپس پلٹ آئے تھے، اب دوبارہ یہ حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ اجازت طلب کرنے کے لیے پہنچے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اور اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ حبشہ کی جانب جانے کی اجازت بھی دے دی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ کی جانب جانے کا حکم دیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑے ہی غمگین تھے۔ آپ دیکھیں کہ کچھ صحابہ کرام کو خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ کی جانب ہجرت کا حکم دیا تھا، کیونکہ انہیں بڑا ہی ستایا جا رہا تھا، اور یہ لوگ وہ معزز لوگ تھے کہ جنہیں کل تک کوئی
آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ ایسے معزز لوگوں کو بھی یہ کفار مکہ بڑا ہی ستا رہے تھے، تو خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حبشہ کی جانب ہجرت کا حکم دیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اب دوبارہ جانا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دور جانا، یہ بڑا ہی آپ پر شاق تھا۔ آپ آقا کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فحجرتنا الاولی وهذه الآخرہ الی النجاشی ولست معانا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم نے پہلے بھی ہجرت کی اور اب دوسری مرتبہ بھی نجاشی کی طرف یعنی حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، لست معنا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمارے ساتھ نہیں آ رہے ہیں، یعنی آپ کے بغیر یہ وہاں پر ہم کیسے جائیں؟ وہاں پر اگر سکون بھی مل جائے تو ہماری جان تو پھر بھی جلتی رہے گی، ہماری روحیں تو پھر بھی بے سکون رہے گی کہ ہمارا آقا و مولا تو مکہ کے اندر یہ بے چینی کے عالم میں، آزمائشوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر، تکلیفوں کے اندر دین گزار رہا ہو اور ہم وہاں پر کیسے جائیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں چلتے ہیں؟ ہم وہاں پر کس طریقے سے نجاشی کی طرف، چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ تھے الی النجاشی، یعنی ہم نجاشی کی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہیں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے ہی پیارے الفاظ ارشاد فرمائے، اور آپ کے الفاظ میں اہل سنت والجماعت کا ایک عقیدہ بھی نکھر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انتم مہاجرون الی اللہ و الی لکم ہاتان ہجرتان جمیعا۔ کہا اے عثمان تمہاری دونوں ہجرتیں یہ اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف ہیں۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ انتم مہاجرون الی اللہ و الی، تمہاری دونوں ہجرتیں، تمہارا ہجرت کرنا یہ اللہ کی جانب ہے اور میری جانب ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا الی، تمہارا ہجرت کرنا یہ میری جانب ہے۔ گویا آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ مکہ کے اندر موجود ہے، لیکن یہ مکہ کو چھوڑ کر حبشہ جانا گویا یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کرنا ہے، اس لیے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تسلی دی گئی، کہا کہ تم جا رہے ہو حبشہ، لیکن چونکہ میری محبت میں جا رہے ہو تو یہ تمہارا جانا یہ میری ہی طرف جانا ہے، یہ تمہارا وہاں پر پہنچنا یہ میرے پاس پہنچنے کی طرح ہے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آپ نے اپنا جو عقیدہ اور اپنا ایمان تھا اس کو ظاہر فرمایا فحسبنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر واقعی میں یہی بات ہے تو پھر ہمیں اللہ کا رسول کافی ہے، ہمارے لیے یہ بات کافی ہے کہ ہماری ہجرت یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے۔ گویا کہ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات سے اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عقیدے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ رسول کی طرف بھی ہجرت کر کے جائے تو یہ اس کی ہجرت اللہ کی طرف ہجرت ہے، یہ اس کی ہجرت کرنا اس کے اندر ثواب ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گویا یہاں پر جو بات ارشاد فرمائی کہ اگر اس کی نیت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے تو پھر رب کائنات اس میں بھی اسے ثواب عطا فرمائے گا، جیسا کہ اکثر احادیث کی کتابوں میں جو پہلی حدیث مبارکہ ہیں انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار یہ نیتوں پر ہے، اسی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دو چیزوں کو ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مکان یا تجارت کے لیے کاروبار کے لیے ہجرت کرتا ہے تو رب کائنات اسے کاروبار عطا فرمائے گا، اور اگر کوئی عورت کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کی ہجرت یہ عورت کی طرف ہے، یعنی اس میں اس کے لیے ثواب نہیں ہے، ہاں جو اس کا مقصد ہے وہ تو رب کائنات ہجرت کی برکت سے اسے عطا فرما دے گا۔
اگر ہم یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی دیکھتے ہوئے چلے تو پھر اس میں بھی ہمیں اس حدیث مبارکہ سے بھی ایک نقطہ ہمیں ملتا ہے، وہ یہ کہ بندہ جس مقصد کے لیے ہجرت کرے گا اللہ رب العزت اس کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے ایک نقطہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ بندہ جس مقصد کے تحت ہجرت کرے گا رب کائنات اس کے مقصد میں اسے کامیابی عطا فرمائے گا۔ ہاں یہ ہے کہ بندے کو نیت اور اپنا مقصد کس طریقے کا بنانا ہے۔ اگر اس کا مقصد اور اس کی نیت اللہ اور اس کا رسول ہے تو پھر اللہ اور اس کا رسول اس سے راضی ہو جائیں گے، اور اگر اس کی نیت اور اس کا مقصد کاروبار کرنا ہے تو اللہ رب العزت اسے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے گا اور اس کے کاروبار کے اندر ترقی ہوگی۔ اور واقعی میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی مقام پر کسی جگہ پر وہ برسوں سے کام کر رہا ہو، محنت بھی کر رہا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اسے کامیابی نہ مل رہی ہو تو فرمایا وہ اپنی جگہ کو بدل لے، وہ ہجرت کر لے، اللہ رب العزت اس کے ہجرت کرنے سے اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو گویا ہجرت کے اندر یہ برکت ہی برکت ہے۔ تو ہجرت چاہے کسی بھی طریقے سے کی جائے اللہ کے فضل سے اس میں برکتیں ہی ہوگی، لیکن بندے مومن کو چاہیے کہ وہ جب بھی اپنی ہجرت کرے تو اللہ اور اس کے رسول کی جانب کرے، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر کرے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرے۔ اب فرمایا گیا کہ یہاں پر چونکہ تمہاری ہجرت اپنے رسول کی طرف ہے تو رب کائنات تمہیں اس میں بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ یہاں پر ایک نقطہ نوٹ کیا جائے، ایک عقیدے کی بات۔ بہت سے لوگ ایک حدیث مبارکہ کو لے کر اس بات کو بھی عوام کے اندر پھیلاتے ہیں کہ تم مدینہ طیبہ کی جانب جاؤ تو نیت تمہارے دل میں مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کی ہونی چاہیے، حالانکہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے عقیدہ دیا ہے کہ ہمیں تو اللہ نے خانہ کعبہ کا حج بھی اس نیت سے اور اس طفیل اور اس صدقے میں عطا فرمایا کہ ہمارے دل کے اندر جو آرزو ہے، ہمارے دل کے اندر جو مقصد اور نیت ہے کہ روضہ رسول کی حاضری نصیب ہو جائے، آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں دیدار نصیب ہو جائے، آپ کی سنہری جالیاں یہ ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے کہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے۔ اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ عقیدہ دیا کہ اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ کہا کہ تمہارے دل میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ تم اپنے رسول کی طرف ہجرت کر رہے ہو، تمہارا سفر کرنا تمہارے رسول کی جانب ہے۔ اگر تمہارے دل میں یہ نیت ہوگی رب کائنات تمہارے حج کو بھی مقبول فرمائے گا، تمہاری مسجد نبوی کی عبادت کو بھی مقبول فرمائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے طفیل تمہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی میرے لیے اس کی شفاعت واجب ہے۔ تو گویا جو لوگ عوام کو اس طریقے سے گمراہ کر رہے ہو یا کسی فرمان کی آڑ میں گمراہ کر رہے ہو کہ بس تمہاری نیت تمہارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سفر کرو تو 3 جانب سفر کرو، مسجد حرام کی طرف، مسجد نبوی کی طرف اور مسجد اقصی کی طرف۔ تو اس فرمان کے تحت لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ہاں ہمارے سفر خانہ کعبہ کی طرف بھی ہے، ہمارے سفر مسجد نبوی کی طرف بھی ہے، ہمارے سفر مسجد اقصی کی طرف بھی ہے، بلکہ ہمارے سفر بزرگان دین کے مزارات کی طرف بھی ہے۔ اس لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے قبر کی زیارت کی تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ تو اب اگر ہم یہاں سے مدینہ طیبہ کی جانب یہ سفر کرتے ہیں تو ہمارے دل میں ارادہ، نیت اور ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں وہ پیارا گنبد نظر آ جائے۔ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت نصیب ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرض کی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر یہ ہمارا سفر کرنا، اگر یہ ہمارا ہجرت کرنا یہ آپ کی جانب ہے تو پھر یہ آپ کا فرمان ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم جا رہے ہیں
تو کسی کمانے کی خاطر نہیں جا رہے ہیں، ہمیں چین و سکون حاصل کرنے کی خاطر نہیں جا رہے ہیں، بلکہ ہم اپنے قدموں کو بڑھا رہے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی جانب بڑھا رہے ہیں۔ ہم اپنے قدموں کو، ہم اپنا سفر کر رہے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی جانب کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ ہمارے دین نے تو اور اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمیں جہاں جہاں بھی تلقین کی ہے، نصیحت فرمائی ہے، ہمیں متنبہ کیا ہے، تو اسی طریقے سے کیا ہے کہ تم اطاعت کرو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تم حکم مانو تو اللہ کا مانو، رسول کا مانو۔ گویا ہر چیز میں اللہ نے اپنے رسول کو یہ اپنے ساتھ کا حکم دیا ہے کہ جب بھی تم اطاعت کرو تو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی یہ اپنے ذکر کے ساتھ ملایا۔ آپ دیکھیے جہاں جہاں لا الہ الا اللہ پڑھا جائے گا وہاں وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھا جائے گا۔ بلکہ آپ اگر جنت بھی دیکھیں گے تو انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ جہاں جہاں میرے رب کا نام ہے، رب کے نام کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی نام ہے۔ تو گویا مصطفیٰ کو عظمت و شان یہ رب نے عطا فرمائی ہے، اور اب ایک ناپاک قطرے سے بنا ہوا انسان میرے نبی کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرے تو پھر کون اسے گھٹا سکتا ہے جسے میرے رب نے بڑھایا ہو، جس کے ذکر کو وہ رفعنا لک ذکرک کہہ کر رب کائنات نے بلند و بالا فرمایا ہو، تو اس نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو یہ کون مٹا سکتا ہے؟ نہ الغرض حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وہاں سے اجازت طلب کرتے ہوئے اور آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے یہ وہاں سے بڑھے۔ اب مسلمانوں کی چونکہ اتنی بڑی تعداد تھی اور وہ جب حبشہ کی جانب روانہ ہو گئے تو اس طرف کافروں کے اندر ایک پریشانی بڑھ گئی کہ اتنی بڑی تعداد یہ مکہ سے نکل گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وہاں پر پہنچتے رہے اور اپنا ایک لشکر قائم کر لیں اور پھر مکہ پر دھواں بول دے۔ تو اب یہاں پر ان لوگوں کی پریشانی بڑھی اور پھر ان تمام نے ایک میٹنگ جمائی، اور اس میٹنگ کے اندر یہ طے پایا، تمام سرداران اور تمام کفار قریش، یہ بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے مالدار، یہ تمام کے تمام جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ کسی بھی طریقے سے ان لوگوں کو یہ وہاں سے واپس مکہ کے اندر لانا چاہیے، ورنہ اگر وہ لوگ وہاں پر بس گئے تو پھر یہ رہتے رہتے تمام جمع ہو جائیں گے اور ایک لشکر کی شکل کو اختیار کر لیں گے۔ کہا ان لوگوں کو وہاں سے واپس بلایا جائے۔ اب چونکہ مسلمانوں کو امان اور وہاں پر پناہ یہ حبشہ کے بادشاہ نے دی تھی، چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف اپنا خط بھی روانہ فرمایا تھا، اور حبشہ کا بادشاہ یہ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن چکا تھا، وہ میرے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لے آیا تھا۔ انشاءاللہ اس بات کو بھی ہم آگے سماعت کریں گے۔ تو اب یہ جب لوگ پہنچے تو وہاں بادشاہ کے پاس سے ان لوگوں کو وہاں سے نکالنا اور مکہ المکرمہ واپس لانا، اس کے لیے بہت ہی تیز دماغ، سیاسی دماغ رکھنے والے دو شخصوں کی ضرورت تھی۔ آخر کار انہوں نے حضرت عمرو بن عاص جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے اور عبداللہ بن ابی ربیعہ، ان دونوں لوگوں کو تیار کیا۔ یہ دونوں لوگ چونکہ سفارتی امور کے اندر بڑے ہی ماہر بھی تھے اور ساتھ ہی ساتھ سیاسی امور کے اندر بھی اور چالاک بھی، اور ان کی عقلیں بھی بڑی تیز تھی، ذہین بھی تھے۔ ہر طریقے سے وہ معاملات کو سلجھانا اور اپنے طریقے سے جنگوں کو جیتنا اپنی عقل کے طریقے سے، یہ تمام مہارتیں ان دونوں کے اندر موجود تھی۔ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ شخصیت کہ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان لانے کے بعد انہیں عرب کا دماغ کہا کہ یہ عرب کا دماغ ہے۔ اب ایسی شخصیت اور ایسی عقل رکھنے والی ذات کو ان لوگوں نے منتخب کیا کہ عمرو بن عاص کو اور عبداللہ بن ربیعہ، ان دونوں کو یہ حبشہ کی جانب سفیر کے طور پر روانہ کیا جائے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ اب یہ دونوں شخص یہ جب وہاں پر پہنچے تو وہاں چونکہ ہر طریقے سے انہوں نے پلان بنایا کہ سب سے پہلے جایا جائے تو وہاں جتنے بڑے بادشاہ کے ارد گرد جو بڑے بڑے وزیر ہو، بڑے بڑے پادری ہو، پہلے ان لوگوں کو بہلا پھسلا کر تحفے تحائف دے کر، سونا چاندی دے کر ان لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا جائے، اور پھر ان لوگوں کو کہا جائے
کہ ہماری جو بات ہے وہ بادشاہ کے سامنے وہ خود پیش کرے۔ جب تم بادشاہ کو وہ بات پیش کرو تو وہ ڈائریکٹ مسلمانوں کو بلانے سے پہلے، مسلمانوں کی بات سننے سے پہلے وہ تمام کے تمام پادری وزیر یہ کہہ دے کہ نہیں، یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، اور مسلمانوں کو ان کے ساتھ ان کے وطن واپس بھیج دیا جائے۔ اب دیکھیے کہ ان لوگوں نے ہر طریقے سے یہ پلاننگ یہ مسلمانوں کے خلاف گھڑی، اور بڑے بڑے بیش بہار قیمت والے انہوں نے جبے تیار کیے۔ مکہ کے اندر جو سب سے قیمتی سامان ہوتا تھا وہ انہوں نے حبشہ کے پادریوں کے لیے، وہاں کے وزیروں کے لیے، بادشاہ کے لیے انہوں نے تیار کروایا۔ یہاں تک کہ بادشاہ کے لیے ایک عربی نسل کا قیمتی گھوڑا بھی انہوں نے تیار کیا۔ اب یہ تمام تحفے تحائف کو لے کر ان دونوں شخصوں کو تمام مکہ والوں نے اس کے اندر پیسے بھی جمع کیے، ہر طریقے کا جو بھی خرچہ تھا ان تمام نے اٹھایا، اور پھر ان دونوں شخصوں کو حبشہ کی جانب روانہ کیا۔ اب یہ دونوں لوگ سب سے پہلے ان پادریوں کے پاس اور ان وزیروں کے پاس پہنچے، انہیں وہ تمام جبے بھی دیے، درہم و دنانیر بھی دیے، ہر طریقے کے تحفے تحائف دے کر انہیں اپنی بات کے اندر انہوں نے راضی کر لیا کہ جب ہم بادشاہ کے سامنے ہمارے لوگوں کی بات پیش کریں، کیونکہ ہمارے اندر سے کچھ بے وقوف، کچھ احمق نوجوان ایسے اٹھے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے دین سے بھی مخالفت کی ہے اور تمہارے دین کو بھی قبول نہیں کیا ہے، بلکہ وہ ایک نیا دین لائے ہیں جس کو نہ ہم جانتے ہیں نہ تم جانتے ہو۔ وہ کسی ایک ایسے خدا کی عبادت کرتے ہیں جو سامنے موجود نہیں ہوتا ہے۔ اب اس طریقے سے انہوں نے پادریوں کے سامنے اپنی بات رکھی اور انہیں منا لیا۔ پادری لوگ بھی، وزیر لوگ بھی جو حبشہ کے دربار میں رہنے والے تھے وہ تمام بھی راضی ہو گئے۔ اب آپ دیکھیے کہ رشوت اور پیسہ ایک ایسی چیز ہے کہ بندے کے قدم پھسل جاتے ہیں، اور یہاں پر تو پورے مکہ والوں نے پیسے جمع کر کے ان لوگوں کو وہاں پر بھیجا تھا کہ چاہے کتنی بھی قیمت دینی پڑے ان پادریوں کو، ان وزیروں کو یہ راضی کر لیا جائے، اور اس بات سے کہ تمہاری جو بات ہے وہ تمام پادری اور وزیر یہ بادشاہ کے سامنے رکھے اور بادشاہ کو بھی راضی کر لے، کسی بھی طریقے سے بادشاہ کو راضی کر کے ان تمام مسلمانوں کو یہ مکہ واپس لایا جائے۔ اب یہ وہاں ان پادریوں کو بھی، وزیروں کو بھی انہوں نے راضی کر لیا، انہوں نے حامی بھر لی، اور عربی نسل کا وہ گھوڑا بادشاہ کو دینے کے لیے بھی انہوں نے سوار لیا۔ اب جب بادشاہ کو یہ اطلاع دی گئی کہ دو لوگ آئے ہیں مکۃ المکرمہ سے، وہاں کے سرداروں کی جانب سے، اور وہ وہاں سے آنے والے کچھ نوجوانوں کے بارے میں یہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اب ان لوگوں کو ایک دن وقت مقرر ہوا اور بادشاہ نے اجازت دی کہ وہ دربار میں آئے اور اپنا مدعا بیان کرے، اپنی بات کو پیش کرے۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن ربیعہ یہ دونوں شخص یہ وہاں پر پہنچے۔ وہاں پر جب بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے تو انہوں نے بادشاہ کے سامنے سجدہ کیا، اور سجدہ کرتے ہوئے چونکہ ابھی کفر کی حالت میں تھے، ہر چیز کو وہ سجدہ کیا کرتے تھے، ہر دن ان کا ایک نیا معبود بن جاتا تھا، اور ہر چیز کو بھی جو بھی عزت والی ہوتی تھی وہ انہیں اپنا معبود سمجھ لیتے تھے۔ پیڑ، پہاڑ، پودے، پتھر، ہر کسی کے سامنے ان کے سر جو اپنے خاندانوں کے اعتبار سے تو بڑے شریف النسل تھے، لیکن ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز کے سامنے وہ جھک جایا کرتے تھے، انہیں اپنا معبود تسلیم کر لیتے تھے۔ ایسا کھوکھلا عقیدہ اور ایسا کمزور ان کا جذبہ تھا۔ الغرض وہاں پر پہنچے تو بادشاہ کے سامنے انہوں نے بادشاہ کے دربار کے آداب کے مطابق سجدہ کیا، اور سجدہ کرتے ہوئے بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے اور کہا کہ اے بادشاہ سلامت، ہمارے یہاں سے کچھ نوجوان بے وقوف ہیں، احمق ہیں، اور انہوں نے ہمارے دین کی مخالفت کی، ہمارے آباء و اجداد کے راستے کو ٹھکرا دیا، اور پھر انہوں نے تمہارا دین بھی قبول نہیں کیا ہے کہ وہ عیسائی بھی نہیں ہوئے ہیں، وہ یہودی بھی نہیں بنے ہیں، انہوں نے کوئی نئے دین کی شروعات کی ہے، اور انہوں نے ہمارے معبودوں کی یہ تذلیل کی ہے اور ہمارے مذہب کو یہ باطل مذہب قرار دیا ہے۔ ان کی تمام باتیں حضرت عمرو بن عاص یہ بادشاہ کے سامنے یہ پیش کرتے رہے۔ آخر میں جب یہ بات کو مکمل کر چکے کہ ان لوگوں کو ہمارے لوگوں نے یہ ہمیں حکم دے کر بھیجا ہے کہ وہ لوگوں کے معیوب ہیں، ان کے جتنے بھی عیوب ہیں وہ ہم جانتے ہیں، ہمارے لوگوں نے، ان کے آباء و اجداد نے، ان کے قریبی رشتہ داروں نے ہمیں یہاں پر یہ تمام تحفے دے کر بھیجا ہے،
کہ ہم آپ کو راضی کریں اور آپ ہمیں ان کو ہمارے ساتھ بھیجنے کے لیے ہمیں اجازت دے دیں کہ ان کو ہم لے کر ہمارے ملک واپس لے چلے، اس لیے کہ وہ ہمارے ملک سے بھاگ کر یہاں پر چلے آئے ہیں۔ تو اب آپ ہمیں حکم دے، اجازت دے کہ ہم ان لوگوں کو اپنے ملک واپس لے چلے۔ وہاں پر ان کے باپ دادا، ان کے قریبی رشتہ دار یہ پریشان ہیں، اور یہ تمام باتیں اس نے اس طریقے سے حضرت عمرو بن عاص نے پیش کی، اور پھر بادشاہ کے سامنے جب وہ خاموش ہوئے تو وہاں پر فوراً شاہی دربار اور پادری لوگ بھی بول اٹھے، کہا ہاں یہ لوگ اپنی قوم کے خیر خواہ ہیں، کہا اس وجہ سے وہ ان لوگوں کو لینے کے لیے آئے ہیں تو ان لوگوں کی بات کو مان لیا جائے اور ان کے ساتھ ان کے لوگوں کو یہ بھیج دیا جائے۔ اب بادشاہ کے سامنے سب سے زیادہ ان کا ڈر تھا، وہ یہی ڈر تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جو اس حدیث کی راویہ ہے، وہ فرماتی ہے کہ عمرو بن عاص اور مکہ والوں کو سب سے زیادہ جو خوف تھا، جو ڈر تھا، وہ یہی ڈر تھا کہ بادشاہ مسلمانوں کی بات سننے نہ پائے۔ اگر بادشاہ کے دربار میں مسلمان آ گئے اور انہوں نے اپنی بات کو بادشاہ کے سامنے رکھا تو پھر ہماری بات نہیں بنے گی۔ اب گویا وہ مکر اور چالاکی کے ساتھ یہی چاہ رہے تھے کہ کسی بھی طریقے سے وہ بادشاہ یہ مسلمانوں کی بات نہ سنے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ بادشاہ بڑا ہی عادل ہے، انصاف کرنے والا ہے، وہ ظلم کی ملاوٹ کرنے والا نہیں ہے، وہ ان کی بات سنے بغیر یہ فیصلہ نہیں کرنے والا ہے۔ اور اسی وجہ سے انہوں نے پادریوں کو بھی راضی کروایا تھا، انہوں نے وزیروں کو بھی راضی کروایا تھا۔ لیکن جب پادریوں نے اور وزیروں نے بادشاہ کے سامنے یہ بات رکھی، کہا کہ ان کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لوگ اپنی قوم کے خیر خواہ ہیں، اس وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ ان تمام لوگوں کو بھیج دیا جائے اور ان کا معاملہ ان کی قوم کو سپرد کر دیا جائے، تاکہ ہم اس کے اندر مبتلا نہ ہو اور ہمارے آپسی تعلقات یہ بگڑے نہیں۔ الغرض بادشاہ نے کہا خدا کی قسم، بادشاہ نے قسم اٹھائی، کہا اس مخلوق کے خالق کی قسم، میں ہرگز ان لوگوں کو ان کے حوالے نہیں کروں گا یہاں تک کہ میں ان کی زبان سے بھی یہ باتیں سن لوں۔ اگر ان کی زبان سے یہی باتیں سنوں جیسا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں تو پھر میں ان لوگوں کو ان کے حوالے کر دوں گا، لیکن اگر ان کی باتیں ان سے مخالف ہوئی تو میں کسی بھی قیمت پر ان کو ان کے حوالے نہیں کروں گا، مسلمانوں کو ان کے وطن نہیں لوٹاؤں گا، اس لیے کہ انہوں نے ان تمام ارد گرد کے ملک کو چھوڑ کر، اپنے تمام پڑوسیوں کو چھوڑ کر مجھے اپنا پڑوسی تسلیم کیا، میرے ملک میں آ کر انہوں نے میری پناہ لی ہے، گویا کہ انہوں نے مجھ پر یقین کیا، مجھ پر بھروسہ کیا، مجھ پر اعتبار کیا، تو اب میں ان کو پناہ دے کر ان کو اپنے یہاں سے نکالوں گا نہیں جب تک کہ ان کی زبان سے یہ باتیں نہ سن لو۔ الغرض بادشاہ نے اپنا قاصد یہ مسلمانوں کی طرف بھیج دیا۔ مسلمان ایک بستی اب اسی کے حبشہ کے ایک کنارے پر رہ رہے تھے۔ اب جب بادشاہ کا قاصد آیا تو پھر مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا اور تمام لوگ بے چین ہو گئے کہ وہاں جائیں گے تو کیا کہیں گے اور کس طریقے سے بات کریں گے اور کیا جواب دیں گے بادشاہ کا۔ تو پھر حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، یہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بتایا جاتا ہے کہ اسلام کے پہلے خطیب جنہوں نے بادشاہی دربار کے اندر اسلام کا خطبہ پڑھا وہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نقول واللہ ما علمنا، یہاں تک کہ تمام صحابہ کرام کی زبانیں بھی یہی کہہ رہی تھی، فرماتے نقول واللہ ما علمنا وما امرنا به نبینا کائنا فی ذالک ما ہوا کائن، کہتے ہیں کہ ہم وہی کہیں گے جس کا علم ہمیں اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے، جس کا حکم ہمیں ہمارے پیارے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، کہا اس کے بعد جو کچھ بھی ہونا ہو جائے، ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو ان تک پہنچا دیں گے اور ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر ہی عمل کریں گے، پھر چاہے جو بھی ہونا ہو یہ ہو جائے۔ آپ ذرا دیکھیے کہ بندہ سامنے کیسا بھی سیاسی ہو، کیسی بھی عقل رکھنے والا ہو، یہ وہی عقل رکھنے والے، یہ وہی سیاست رکھنے والے ہیں جنہیں بعد میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کا دماغ کہہ کر پکارا۔ اتنی عقل مندی جن کے پاس تھی، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیے اللہ کی پناہ سب سے بڑی پناہ ہے، اللہ پر یقین رکھنا یہ سب سے بڑا انسان کے لیے پناہ کا دروازہ ہے۔ فرمایا
کہ ہم وہی بات کہیں گے جس کا حکم ہمیں ہمارے رب نے دیا ہے، ہم وہی بات کہیں گے جس کا حکم ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، پھر جو کچھ بھی ہونا ہو وہ ہو جائے۔ تو بندے مومن چاہے کیسے بھی مشکل حالات ہو وہ کبھی گھبراتا نہیں ہے، وہ کبھی پیچھے کا سوچتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ اپنی اچھائی، اپنے ایمان پر، اپنے رب اور اپنے رسول پر بھروسہ رکھتے ہوئے وہ اپنے قدموں کو آگے بڑھاتا ہے۔ ہاں، جن کے دلوں کے اندر کھوٹ ہوتی ہے، جن کے دلوں کے اندر کوئی بیماری ہوتی ہے، کوئی منافقت ہوتی ہے، تو پھر ان کے قدم یہ راہ سلوک کے اندر وہ مصیبتوں کے وقت ڈگمگا جاتے ہیں۔ تو فرمایا ان صحابہ کرام چونکہ وہ اپنے ایمان میں اس طریقے کے مکمل تھے کہ بادشاہ کے دربار میں بھی جا کر ہمیں تو وہی کہنا ہے جو وہاں پر کافروں کے لشکر اور ظالمانہ ستم کو برداشت کرتے ہوئے ہم وہاں پر بھی جو کہہ رہے تھے کہ ہاں ہم نے اپنے رب کو ایک مانا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو بھی ہم شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں اور اس کے نبی، اس کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کا رسول تسلیم کرتے ہیں۔ کہ ہم بادشاہ کے دربار میں بھی یہی بات کہیں گے۔ الغرض یہ تمام لوگ تیار ہو گئے اور تمام کے تمام اب بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ وہاں پر بادشاہ نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خطیب کی حیثیت سے، مسلمانوں کے امیر کی حیثیت سے وہاں پر موجود تھے، وہ آگے تشریف لائے اور کہا، بادشاہ نے ان سے پوچھا، کہا کہ تم لوگ یہاں پر آئے ہو، کیا یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہیں؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے کی شروعات اللہ کی حمد و ثنا سے کی اور کہا، اے بادشاہ، ہم جاہل قوم تھے، ہم بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، مردار کھانا یہ ہمارا پیشہ تھا، ہم بدکاریاں کیا کرتے تھے، ہم رشتہ داروں کو ستایا کرتے تھے، رشتہ داری توڑنا یہ ہمارا شیوا تھا، ہم پڑوسیوں کے ساتھ بے رحمی سے پیش آتے تھے، کسی کے ساتھ رحم کرنا یہ ہمارا کام نہیں تھا، یہاں تک کہ ہم میں کا طاقتور یہ غریب کو کھا جایا کرتا تھا، ہمارے حالات اس طریقے سے بگڑے ہوئے تھے، ہم بتوں کی پوجا کرنے والے اور زمانے کے اندر ایک بدترین قوم تھے، اور اللہ رب العزت نے ہم پر فضل فرمایا کہ ہماری ہی نسل سے اور ہماری ہی قوم میں سے ایک رسول کو ہمارے بیچ میں مبعوث فرمایا، ایک ایسے رسول کو مبعوث فرمایا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ رسول ہمارے اندر سے تشریف لائے، اور ایسے رسول کہ جن کا نسب ہم تمام کے نسب سے سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا تو وہاں پر بادشاہ کی طرف مخاطب ہوئے، کہا کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اس پر یہ لوگ بھی گواہ ہیں کہ ہمارے رسول جو ہمارے بیچ میں تشریف لائے، جو رسول، ان کا نسب ہم میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، جن کے نسب کے اچھے ہونے کے ہم گواہ ہیں۔ تو بادشاہ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کہا کہ کیا واقعی میں وہ نسب میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے؟ تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہاں پر کہے انہوں نے بھی کہا ہاں وہ نسب کے اعتبار سے ہم میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ امانت، صدق و عدالت، صدق کے اندر، امانت کے اندر اور سچائی کے اندر بھی وہ ہم میں سب سے زیادہ عمدہ ہے، جن کی صداقت، جن کی امانت کی ہم برسوں سے جن کی صداقت اور امانت کو دیکھتے ہوئے آئے ہیں۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ کیا واقعی میں وہ رسول ایسے ہیں؟ حضرت عمرو بن عاص سے پوچھا، چونکہ وہ کافروں کے نمائندہ بن کر آئے تھے، تو کہا کہ کیا وہ واقعی میں صدق و امانت کی گواہی تم بھی اس کی دیتے ہو؟ کہا ہاں وہ صدق و امانت میں تو ہم میں سے بے مثل و بے مثال ہیں۔ یہ کافر تھے جو میرے آقا کے نغمے پڑھا کرتے تھے، ایسا آقا رب نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ایسا رسول ہمیں عطا فرمایا ہے کہ کافر ہیں، مخالفت پر اتر آئے ہیں، دشمنی کر رہے ہیں، ہر طریقے سے مسلمانوں کو اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میرے آقا کی نعت تو پھر بھی ان کی زبان سے نکل رہی ہے۔ کہا ہاں وہ صدق و امانت کے اندر ایسی صدق و امانت ان کے پاس ہے کہ ہم لوگ ان کی صدق و امانت کے گواہ ہیں، وہ صداقت اور امانت کے اندر واقعی میں بے مثل و بے مثال ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ رسول ہمارے بیچ تشریف لائے اور انہوں نے ہمیں ایک خدا کی عبادت کا حکم دیا، انہوں نے ہمیں اسے وحدہ لا شریک ماننے کا حکم دیا،
اسی کی عبادت کرنے اور پتھروں اسی کی عبادت کرنے کا حکم دیا، اور پتھروں بتوں کی پوجا کرنے سے ہمیں انہوں نے منع کیا۔ ہمارے آباء و اجداد جو کیا کرتے تھے، جو راستہ چلا کرتے تھے پتھروں کی عبادت کرنا، اس سے ہمیں منع کیا۔ انہوں نے ہمیں رشتہ داری توڑنے سے منع کیا، بلکہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا۔ انہوں نے ہمیں سچ بولنے کی تلقین کی، انہوں نے ہمیں امانت میں خیانت نہ کرنے کا حکم دیا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، یہاں تک کہ یتیموں کا مال نہ کھانے کا ہمیں حکم دیا، ہمیں برے کاموں اور خون ریزیوں سے باز رہنے کا حکم دیا، ہمیں ہر ایک کا حق پورے طریقے سے ادا کرنے کا حکم دیا، ہمیں جھوٹ بولنے پر انہوں نے منع کیا، اور جو حلال اور اچھے کام تھے انہوں نے وہ ہمارے لیے حلال بنا دیے، ہمارے لیے کچھ برے کام تھے انہوں نے وہ ہمارے لیے حرام کر دیے، ہمیں پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے ہمیں باز رکھا، کہا کہ یہ وہ رسول آئے جنہوں نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، انہوں نے عرض کی، کہا کہ اے بادشاہ سلامت، جب وہ رسول ہمارے بیچ میں تشریف لائے، انہوں نے ہمیں اتنی اچھی باتوں کا حکم دیا تو ہم نے ان کی صدا پر لبیک کہا، ہم نے لبیک یا رسول اللہ کہا اور ان کی تصدیق کی اور اللہ کو اپنا خدا تسلیم کر لیا۔ ہم بتوں کی عبادت کرنے سے باز آ گئے اور اپنے رب کو وحدہ لا شریک تسلیم کر لیا۔ ہم نے ان کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا رسول تسلیم کر لیا۔ ہم رب کی عبادت کرنے لگے اور ان کی تصدیق کی۔ ہم نے ہر وہ حلال کام جن کو انہوں نے حلال بتایا، ہم نے اسے حلال سمجھ لیا۔ ہر وہ حرام کام جو انہوں نے ہمیں حرام بتایا، ہم نے اسے حرام سمجھ لیا۔ یہی وجہ تھی کہ ہماری قوم نے ہم پر زیادتیاں کی، ہمارے اوپر ظلم و ستم کیا، ہمیں اس طریقے سے ستایا اور اتنا ہمیں ستایا رلایا کہ ہم اپنا وطن عزیز، ہم اپنے اہل و عیال، ہم اپنے عزیز و اقارب، ہم اپنے بال بچے، اپنی زمینیں اور اپنی تمام چیزوں کو چھوڑ کر یہ آپ کے دامن میں پناہ لینے کے لیے آ گئے، ہم آپ کے ملک میں آ کر بس گئے۔ بادشاہ کے سامنے انہوں نے تمام باتیں یہ پیش کی اور کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم اسی وجہ سے اپنا وطن چھوڑ آئے ہیں اور اس رسول نے ہمیں حکم دیا کہ تم حبشہ کی جانب ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ تو پھر بادشاہ نے یہ تمام باتیں سنی اور پھر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مخاطب ہوا اور کہا کہ کیا وہ رسول جس کتاب کو لے کر آئے ہیں اور ان پر جو کچھ نازل ہو رہا ہے، کیا اس میں سے تمہیں کچھ یاد ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، کہا ہاں مجھے اس میں سے یاد ہے، کہا کہ اس میں سے مجھے کچھ سناؤ۔ تو پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کو شروع کی، چونکہ نجاشی یہ عیسائی بادشاہ تھا اور وہاں پر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھرے دربار کے اندر کہ ایک طرف سونے کی کرسیوں پر یہ وزیر بھی بیٹھے ہوئے تھے، ایک طرف سونے کی کرسیوں پر پادری بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ اپنے ہاتھ میں اپنے مذہبی یہ نشانات کو لیے ہوئے اور انجیل کو کھولے ہوئے بیٹھے تھے۔ بادشاہ بھی اپنے تخت پر، زرنشین تخت پر وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، اور وہاں پر جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اقدس سے، آپ کی زبان پاک سے جب کلام پاک کی تلاوت ہونا شروع ہوئی اور آپ نے سورہ مریم کی تلاوت کرنا شروع کیا، تو اس وقت وہاں پر بیٹھے ہر ایک کی آنکھوں کے اندر آنسو آنے لگے۔ وہ بادشاہ بھی اپنے تخت پر بیٹھا ہوا یہ اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ وہ جو پادری اور وزیر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی اس طریقے سے رونا شروع کیا کہ انجیل جو سامنے پڑی ہوئی تھی اس کے اوراق ان کے آنسوؤں سے بھیگ گئے اور ان کی داڑھیاں تر ہو گئی۔ وہ اس طریقے سے روتے رہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ مریم کی تلاوت کرتے رہے اور ایسی تلاوت کی کہ آخر میں جب آپ تلاوت ختم فرما چکے اور آپ نے تلاوت کو بند کیا تو نجاشی پر ایسی رقت طاری ہو گئی تھی، ایسی رقت طاری کہ اس نے وہاں پر اپنے ہاتھ کو زمین پر مارا اور پھر ان دونوں کو حکم دیا، کہا میرے دربار سے نکل جاؤ، خدا کی قسم میں کسی بھی قیمت پر تمہارے حوالے ان لوگوں کو نہیں کروں گا۔
تم دونوں کے حوالے میں ان مسلمانوں میں سے کسی کو بھی نہیں کروں گا، چاہے تم میرے پاس یہ پہاڑ کے برابر سونا بھی لے کر آ جاؤ، میں تمہارے حوالے ان لوگوں کو نہیں کرنے والا ہوں۔ اب یہ دونوں لوگ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن ربیعہ یہ دونوں وہاں سے نکلے۔ اب نکلتے وقت بادشاہ نے چونکہ مسلمانوں کو بھی جانے کا حکم دیا اور بادشاہ نے ان کو ٹھہرنے کے لیے اپنے پڑوس کے اندر یعنی اپنے محل کے اندر ہی ایک کمرہ عطا کیا تھا۔ اب وہاں پر یہ عمرو بن عاص بھی چونکہ مہمان کی حیثیت سے تھے تو عمرو بن عاص نے عبداللہ بن ربیعہ کو نکلتے ہوئے کہا کہ کل دیکھنا میں بادشاہ کے دربار میں جاؤں گا اور ایک ایسی چال چلوں گا کہ جس چال کی وجہ سے بادشاہ ضرور انہیں ہمارے ساتھ بھیجنے پر مجبور ہو جائے گا، ایک ایسی چال چلوں گا۔ عبداللہ بن ربیعہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ عبداللہ بن ربیعہ ان دونوں میں بڑے اچھا اور رحم دل والا شخص تھا۔ اس نے کہا کہ اے عمرو ان کے ساتھ ایسی کوئی سرکشی نہ کرنا، آخر کار وہ ہمارے رشتہ دار ہی تو ہیں، اگرچہ وہ ہماری مخالفت کرتے ہیں لیکن یہاں پر چین و سکون سے اپنی زندگی تو گزار رہے ہیں، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ ہمارے لوگ ہی ان کے اوپر کتنا ظلم و ستم کرتے ہیں؟ کہا کوئی ایسی چال نہ چلنا کہ جو ان کے لیے کسی مصیبت کا یا کسی آزمائش کا سبب بن جائے۔ کہا نہیں، میں ضرور ان کے ساتھ ایک ایسی چال چلوں گا کہ جس سے یہ بادشاہ یہ تمام لوگوں کو میرے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ کہا وہ بات کون سی ہے؟ کہا کہ مسلمان عیسیٰ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں جبکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتے ہیں۔ کہا میں یہی بات کل یہ بادشاہ کے دربار میں پیش کروں گا۔ اب وہاں پر دوسرے دن پھر دربار لگا، حضرت عمرو بن عاص عبداللہ بن ربیعہ یہ دونوں وہاں پر پہنچے۔ اب جیسے ہی وہاں پر حاضر ہوئے انہوں نے سجدہ کیا اور بادشاہی جو قانون تھے انہیں بجا لائے اور اس کے بعد وہاں پر کھڑے ہو گئے اور اس نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا آپ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ صحیح ہے؟ کہا نہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بس ایک عام بندہ مانتے ہیں، انہیں بندہ کہتے ہیں۔ تو پھر بادشاہ اب غیظ و غضب میں آیا، کہا کہ کیا واقعی میں تم سچ کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں، تم اگر اس کی تحقیق کرنا چاہو تو ان لوگوں کو بلا کر ہی یہ پوچھ لو۔ اب پھر سے بادشاہ نے قاصد بھیجا اور پھر سے مسلمان حیران ہوئے کہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب یہ بات پتہ چلی کہ عمرو بن عاص نے ایسا نکتہ یہ بادشاہ کے سامنے پیش کیا ہے تو اب تمام کے تمام لوگ گھبرانے لگے کہ کہیں یہ وقت ہمارے لیے مصیبت پیدا نہ کر دے۔ آخر کار تمام لوگ یہ پریشانی کے عالم میں تھے۔ پھر یہی طے پایا کہ نقول واللہ ما قال اللہ وما جاء به وما جاءنا به نبینا قائن فی ذلک هو قائن۔ کہا کہ ہاں ہم جائیں گے بادشاہ کے دربار میں اور ہم وہاں پر وہی کہیں گے جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، جو ہمارے نبی لے کر آئے ہیں، چاہے پھر جو بھی ہو جائے وہ ہونا ہو جائے، ہم بادشاہ کے دربار میں وہی کہیں گے جو ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے۔ کہتے ہیں پھر مسلمان بادشاہ کے دربار میں گئے۔ اب جب مسلمان جاتے تھے تو یہ بادشاہ کو سجدہ نہیں کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ جب عمرو بن عاص چونکہ وہاں بادشاہ کے سامنے جاتے تھے، ایمان اگر نہ ہو تو انسان کو جھکا دیتا ہے، لیکن اگر انسان کے دل کے اندر ایمان آ جائے تو وہ ایمان انسان کو منزلوں پر پہنچا دیتا ہے، انسان کو یہ شان و منزلت عطا کرتا ہے۔ گویا ایمان ہے تو انسان ہے، ایمان نہیں تو انسان نہیں ہے۔ ایمان ہی ہے جو انسان کو عزت عطا کرتا ہے، ایمان ہی ہے جو انسان کو مقام عطا کرتا ہے، ایمان ہی ہے جو انسان کو ہر چیز عطا کرتا ہے۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں اپنے ایمان کی حفاظت کیا کرو، اگر یہ ایمان ہے تو ہی جنت ہے، ایمان نہیں تو جنت بھی نہیں ہے۔ تو گویا کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام مسلمان جب بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتے تو آپ یہ سجدہ نہ کرتے۔ پہلی ہی ملاقات کے اندر آپ لوگوں نے سجدہ نہ کیا تھا تو اس وقت بادشاہ نے پوچھا، کہا کہ کیا تمہیں دربار کے قانون پتہ نہیں ہے؟ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں،
ہم اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے ہیں، ہم سجدہ اللہ ہی کو کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا یہ ہمارے نبی نے ہمارے لیے حرام ٹھہرایا ہے۔ بلکہ ہمارے پیارے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب جنتی آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو سلام پیش کرتے ہیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار میں حاضر ہوتے وقت بادشاہ کو یعنی نجاشی کو انہوں نے السلام علیکم کہا تھا، کہا کہ تم پر سلامتی ہو۔ اب یہ جو بات کہی تھی، کہا کہ ہم جب جنتی یہ ایک ساتھ ملتے ہیں تو ایک دوسرے کے اوپر سلامتی بھیجتے ہیں۔ اب جب یہ بات کہی تو چونکہ وہ عیسائی تھا، اس بات کو ماننے کا قائل تو نہیں تھا، لیکن بادشاہ نے درباریوں کے سامنے ایک بات رکھی، کہا کہ اللہ نے جب مجھے یہ ملک دیا تھا تو مجھ سے رشوت نہیں لی تھی کہ جس کی وجہ سے میں بھی ان لوگوں کے ساتھ کسی اپنی عزت کی وجہ سے ان کے ساتھ برا سلوک کروں، کہا کہ ان کا معاملہ ہی میں سماعت کرتا ہوں۔ تو گویا بادشاہ نے یہاں پر یہ جو لفظ کہے، اس میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بادشاہ کا یہ کہنا کہ مجھے جب اللہ نے ملک دیا تھا تو مجھ سے رشوت نہیں لی تھی کہ میں کسی سے رشوت لوں یا میں کسی کو اپنی عزت کی وجہ سے ٹھیس پہنچاؤں، تو یہ کہہ کر اس نے یہ معاملے کو ٹال دیا تھا اور اس نے اپنے ایک واقعے کی طرف گویا اشارہ کیا تھا۔ بزرگان دین نے اس کے واقعے کو اس طریقے سے نقل کیا ہے کہ بادشاہ کا جو باپ تھا، یہ پہلے نجاشی، وہ حبشہ کا بادشاہ تھا، اور نجاشی یہ بڑا ہی عدل و انصاف کرنے والا اور بڑا ہی طاقتور بادشاہ تھا، لیکن اس کے لوگ یہ اس کے مخالف بن گئے۔ اب مخالفت کی وجہ سے انہوں نے سوچا کہ نجاشی کا یعنی یہ جو بادشاہ تھا حبشہ کا، اس کے علاوہ جو اس کا ایک بھائی تھا اس کے مقام پر بٹھا دیا جائے اور اس کو مار دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ اب اس کے 12 بیٹے بھی تھے، تو ان لوگوں کا گمان یہ ہوا کہ اگر یہ انتقال بھی کر جاتا ہے تو ہمارے بیچ میں شاہی خاندان کے بہت سے افراد باقی رہیں گے اور یکے بعد دیگرے ہماری حکومت یہ لمبے وقت تک چلتی رہے گی، اور یہ بادشاہ اس کا ایک ہی بیٹا ہے، اس کو مار دیتے ہیں۔ اب جیسے اس کو مار دیا گیا اور اس کے بھائی کو یہ تخت نشین کر دیا گیا۔ اب کچھ وقت گزرا تھا کہ پھر حالت یہ ہوئی کہ جو نجاشی یعنی نجاشی کا بیٹا جو اب جو بادشاہ تھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، تو وہ اس طریقے سے ہوشیار اور اتنا عقل مند تھا کہ وہ چچا کا بہت ہی گرویدہ بن گیا اور پیارا بن گیا، اور اتنا پیارا کہ وہ امور سلطنت یہ اپنے بھتیجے کو ہی سونپنے لگا۔ اس کے بیٹوں کے اندر اتنی عقل بھی نہیں تھی، یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے اندر عقل نام ہی نہیں تھا، وہ کسی طریقے سے وہ امور سلطنت کو سنبھال ہی نہیں سکتے تھے۔ اب تھوڑا وقت گزرا کہ یہ جب پیارا بنتا گیا اور تمام سلطنت کے امور یہ سنبھالتا گیا، تو پھر قوم بگڑی اور کہا کہ وہ مخالفت پر اتر آئی، کہا ہم نے اس کے باپ کو بھی قتل کروایا اور آخر میں تم نے اس کے بیٹے کو پھر سے سلطنت کے قریب کر لیا، کہا یا تو اس کو بھی قتل کر دو یا پھر اس کو شہر بدر یعنی ملک بدر کر دو۔ تو اب جب انہوں نے یہ بات کہی تو بادشاہ غصے میں آ گیا، کہا کہ تم نے اس کے باپ کو بھی مجھ سے قتل کروایا اور اب کیا تم اس کو بھی مجھ سے قتل کرواؤ گے؟ کہا چلو میں تمہاری بات کا مان رکھتے ہوئے میں تمہیں اس کو ملک بدر کر دیتا ہوں۔ اب وہاں پر نجاشی یہ ملک بدر کر دیا گیا، بادشاہ نے حکم دیا اور ایک تاجیر کے ہاتھوں انہوں نے فروخت کر دیا۔ تاجیر نے 600 درہم اس کے دیے اور یہ بادشاہ کا بیٹا جو کل بادشاہ بننے والا تھا غلامی کی حیثیت میں آ گیا۔ اب وہ تاجر اسے غلام کے طور پر لے کر یہ وہاں سے نکلنے لگا اور اپنے ملک کی طرف جانے لگا۔ اب وہ جب جا رہا تھا کہ ادھر وہ بادشاہ کا انتقال ہو گیا جو پہلے ابھی تخت شاہی پر تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب جیسے اس کا انتقال ہوا اس کے بیٹے تو نااہل تھے کہ جو امور سلطنت کو سنبھال سکے۔ آخرکار قوم جمع ہوئی کہ کوئی تو بادشاہ ہونا چاہیے، ہمارے بیچ میں تو کوئی ایسا اہل نہیں ہے کہ جو امور سلطنت کو سنبھال سکے۔ پھر تمام نے فیصلہ کیا کہ اسی کو لایا جائے اور اسی کو تخت نشین کیا جائے۔ اب وہ تمام کے تمام لوگ یہ پورے ملک کے اندر پھیل گئے کہ کسی طریقے سے وہ تاجیر کو تلاش کیا جائے، وہ ملک سے باہر نہ جانے پائے، اس سے پہلے اس کو لے کر یہ وہاں اس شخص کو لے کر نجاشی کو لے کر یہ تخت شاہی پر بٹھایا جائے۔ ان لوگوں نے کسی طریقے سے تاجیر کو حاصل کر لیا اور تاجیر کے پاس سے اس لڑکے کو غلامی کے طور پر جو بادشاہ کا بیٹا تھا اسے لے لیا اور چھین کر یہ واپس آنے لگے۔ تاجیر نے کہا نہیں،
تم نے مجھ سے 600 درہم لیے تھے، کہا جب تک 600 درہم مجھے واپس نہیں لوٹاتے میں اسے نہیں دوں گا۔ لیکن ان لوگوں نے مارنے، لڑائی وغیرہ کرنے کی دھمکی دے کر اس سے وہ لڑکا چھین لیا، اور پھر وہ وہاں پر واپس اپنے ملک لے آئے۔ جب تخت محل میں آئے تو وہ تاجیر محل میں آیا اور ان لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوا، کہا کہ اگر تم مجھے اپنے 600 درہم مجھے واپس نہیں لوٹاتے تو میں بادشاہ کے دربار میں تمہاری یہ شکایت پیش کروں گا۔ جب وہ بادشاہ اس تاجر نے یہ بات کہی تو اب وہ لوگ حیران ہوئے، کہا ہاں جاؤ، بادشاہ جسے تم غلام سمجھ، جو تمہارا غلام تھا وہی تو اب ہمارا بادشاہ ہے۔ اب وہ تاجر یہ وہاں پر پہنچا اور بادشاہ کے سامنے اس نے شکایت کی، کہا کہ ایک لڑکا تھا جسے میرے ہاتھ فروخت کیا گیا، 600 درہم انہوں نے مجھ سے لیے اس کی قوم نے، اور اب جب کہ ان کو اس کی ضرورت پڑی تو وہ میرے پاس سے وہ مجھ سے اس کو چھین کر لے گئے ہیں اور انہوں نے میرے 600 درہم دینے سے انکار کر دیا ہے۔ تو کہتے ہیں بادشاہ نے اس وقت فیصلہ سب سے پہلا اپنا فیصلہ کیا، کہا کہ اس کو اس کے 600 درہم یہ واپس لوٹائے جائے، ورنہ جو اس کا غلام تھا وہ اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے گا اور وہ اسے جہاں بھی لے جانا چاہے وہاں لے جائے گا۔ اب بادشاہ دیکھیں کتنا عدل و انصاف کرنے والا نجاشی تھا کہ اس نے اپنے آپ کو غلام بنانا یہ پسند کیا، لیکن نا انصافی کرنا پسند نہیں کیا، اور عدل و انصاف کے اندر کوئی کمی آئے اسے پسند نہیں کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہی وجہ تھی کہ اپنے جانثاروں کو یہ حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اب وہ وہاں یہ بادشاہ نے جو سب سے پہلے اسی معاملے کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ جب اللہ نے مجھے ملک عطا کیا تو کوئی رشوت نہیں لی تھی، کہ تمام میری قوم یہ میری مخالف تھی، وہ مجھے بادشاہ بنانا نہیں چاہتی تھی، لیکن رب کی قدرت یہ تھی کہ رب کی قدرت نے مجھے ہی بادشاہ بنانا تھا، کہ وہ بادشاہ کا انتقال بھی ہو گیا، اس کے تمام 12 کے 12 بیٹے یہ نااہل ثابت ہوئے، اور اللہ نے مجھے بغیر کسی رشوت کے اس ملک کی بادشاہت عطا فرما دی۔ تو گویا اب اس نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے اس معاملے کو ایک طرف کیا۔ اب جب عمرو بن عاص نے یہ بات کہی کہ وہ حضرت عیسیٰ کو ایک عام بندہ مانتے ہیں، تو پھر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کو بادشاہ نے جھٹ سے سوال کیا، ماذا تقولون فی عیسیٰ ابن مریم، کہا کہ تم عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت خطیب اسلام حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی جرت اور دلیری کے ساتھ یہ جواب دیا، نقول فیہ الذی جاءنا بہ نبینا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم هو عبد اللہ ورسولہ وروحہ وکلمتہ القاہ الی مریم العذراء البتول۔ کہتے ہیں کہ ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی حق لے کر نازل ہوئے، اور جو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں اور اس کی روح ہیں اور اس کے کلمے ہیں، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنواری پاک اور عبادت گزار مریم کے پیٹ میں القا فرمایا، کہ ہم عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ سن کر نجاشی نے اپنا ہاتھ اپنے تخت پر مارا اور وہاں سے ایک تنکا اٹھایا، اور پھر اس نے کہا واللہ ما عدا عیسیٰ ابن مریم ما قلت ھذا العود، کہا کہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں جو کچھ بھی تم نے کہا ہے، عیسیٰ ابن مریم اس تنکے سے زیادہ اس تنکے کے برابر اس سے زیادہ نہیں ہے، یعنی جو کچھ بھی تم نے کہا ہے واقعی میں وہ سچ اور حق کہا ہے، کہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ بھی یہی ہے۔ گویا وہ عیسائیوں کے اندر حق راستے والا عیسائی تھا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عقائد میں وہ سچا عقیدہ رکھنے والا تھا۔ اب اس کے بعد اس نے مسلمانوں کے ساتھ مخاطب ہوا اور کہا مرحبا بکم وبمن جئتم من عنده اشہد انہ رسول اللہ وانہ الذی نجد فی الانجیل وانہ رسول الذی بشر به عیسیٰ ابن مریم انزلوا حیث شئتم واللہ لولا ما انا فیہ من الملک لآتیتہ حتی اکون انا الذی احمل علیہ واودعہ۔ کہا تمہیں خوش آمدید ہو کہ تم میرے ملک میں جہاں پر چاہو وہاں پر رہو، اس لیے کہ تم ایسی ہستی کے پاس سے آئے ہو کہ جن کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ واقعی میں اللہ کے رسول ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، اور میں نے ان کے تمام اوصاف، ان کی تعریفیں، ان کی نعتیں عیسیٰ ابن مریم پر نازل ہونے والی انجیل کے اندر ایسی ہی پائی ہے
کہ جیسی تم بیان کر رہے ہو، اور واقعی میں عیسیٰ ابن مریم نے ہمیں اسی بات کی خوشخبری بھی سنائی ہے کہ وہ ایک رسول تشریف لانے والا ہے۔ وہ کیسا رسول؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے حواریوں نے سوال کیا کہ وہ رسول کیا آپ سے بھی اونچی منزلت اور اونچے مقام والے ہوں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو ایک حد کر دی تھی اور اپنی آخری کیل ٹھوک دی تھی۔ حضرت عیسیٰ نبی گراں علیہ السلام نے کہا اس رسول کے مقام اور منزل کی بات کرتے ہو؟ عیسیٰ ابن مریم کو تو اس رسول کی نالین کی اگر ڈوری باندھنے کا موقع مل جائے تو عیسیٰ تو اس پر بھی فخر کرتا پھرے گا۔ عیسیٰ کو تو اس بات پر بھی فخر ہوگا کہ اس رسول کے پاؤں کی نالین کے جوتے باندھنے کا، ان کی نالین پہنانے کا مجھے موقع مل جائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میرے آقا کی نعت اور توصیف اس طریقے سے بیان کی تھی، انزلوا حیث شئتم۔ نجاشی نے کہا میرے ملک میں جہاں پر بھی چاہو تم وہاں پر رہ سکتے ہو، کوئی تمہیں ستائے گا نہیں۔ اگر کسی نے تمہیں ستایا، کسی نے تمہیں گالی دی، تو پھر اس کے ساتھ میں معاملہ رکھوں گا، یعنی اس کا تاوان لوں گا، اس کو جیل میں ڈالا جائے گا، اس کے ساتھ شکایت درج کی جائے گی۔ لَآتَيْتُهُ حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّذِي أَحْمِلُ عَلَيْهِ۔ وہاں پر اس نے اپنے ایمان کا اظہار بھی کیا اور پھر اپنے ساتھ ہی ساتھ اپنی خدمت کا بھی اظہار کیا۔ کہا کہ اگر میں امور سلطنت میں اور حکومتی مجبوریاں یہ میرے بیچ میں حائل نہ ہوتی تو میں خود حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا اور ان کے نالین کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاتا، وَأَوْدَعُهُ، ان کو وضو کرانے والا آپ کا غلام بن جاتا۔ حضرت نجاشی نے جب یہ بات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے کہی، آپ ذرا غور کیجئے، ایک بادشاہ ہے، میرے آقا کو رب نے کیسے بادشاہوں کا بادشاہ بنایا ہے کہ بادشاہ جو عظیم سلطنت کے بادشاہ تھے میرے آقا کی غلامی پر فخر محسوس کیا کرتے تھے۔ انہیں امید تھی، انہیں یہ خیال تھا کہ اس در کی بادشاہی اگر نصیب ہو جائے تو یہ بادشاہی بھی بادشاہی پر فخر کرنے لگ جائے، وہ غلامی بھی اس بادشاہی پر فخر کرنے لگ جائے۔ تو غرض کے بادشاہ نے جب یہ کہا، اور اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ بادشاہ نے اپنے بیٹے کو بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف خط بھیجا اور ساتھ میں یہ عرض بھی کی، کہا حضور اگر آپ حکم دے تو میں اپنے امور سلطنت اور اپنی حکومت کو چھوڑ کر یہ آپ کے دربار میں آ کر آپ کا غلام بن جاؤں۔ اور اس طریقے سے نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دی، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا۔ حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ اس طریقے کا رب نے ہمیں پڑوسی نصیب فرمایا کہ ہم وہاں پر چین و سکون کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ اور پھر حضرت عمرو بن عاص کی طرف مخاطب ہوا اور کہا کہ خدا کی قسم یہ اپنے سونے چاندی کے جتنے بھی تحفے ہیں، یہ عربی نسل کا گھوڑا ہے، یہ تمام لے جاؤ اور میرے دربار سے نکل جاؤ۔ میں کسی بھی قیمت پر، اگر تم پہاڑ کے برابر سونا بھی دوں گے لیکن پہاڑ کے برابر سونے یا کسی بھی لالچ میں آنے والا نہیں ہو اور ان مسلمانوں کو تمہارے حوالے کرنے والا نہیں ہو۔ پھر اپنے درباریوں کی طرف مخاطب ہوا، کہا کہ تم لوگوں نے بھی ان سے رشوتیں لے رکھی ہے اور ان سے تحفے تحائف لے رکھے ہیں، ان کے تحفے تحائف لوٹاؤ ورنہ میرے دربار سے نکل جاؤ۔ تمام درباریوں نے اس تحفے اور تحائف کو لوٹایا اور وہ خائب و خاسیر اور ناکام نامراد ہو کر وہ دونوں سفیر یہ مکۃ المکرمہ کی جانب یہ واپس پلٹے۔ بتایا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس حبشہ کے بادشاہ سے، نجاشی سے اس قدر محبت تھی، ایسی محبت تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں جب اس کا ایک وفد آیا، اس کے کچھ لوگ آئے تو آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بذات خود ان کی خدمت کیا کرتے تھے، ان کے کھانے پینے کا انتظام فرماتے تھے، ان کے سونے کا بستر کا آپ خود انتظام فرماتے تھے۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام نے عرض کی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نحن نکفیک یا رسول اللہ، کہا یا رسول اللہ آپ کے اتنے صحابہ ہیں، ہمیں حکم دیجئے ہم یہ تمام کام انجام دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہم کانوا لاصحابی مکرمین وانی احب ان اکافئہم، کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جب میرے صحابہ ان کے دربار ان کے بادشاہ کے یہاں پہنچے تھے تو اس نے میرے لوگوں کی بڑی عزت و تکریم کی تھی، کہا بس میں اسی کا بدلہ چکا رہا ہوں کہ میرے لوگوں کی عزت و تکریم ان کے بادشاہ نے کی تھی،
تو آج مسلمانوں کا بادشاہ، مسلمانوں کا نبی یہ اس کے لوگوں کی تکریم کر رہا ہے، اس کے لوگوں کی یہ مہمان نوازی کر رہا ہے۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بڑی محبت نجاشی سے کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب نجاشی کا انتقال ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں اپنے تمام صحابہ کرام کو یہ خبر دی، کہا کہ آج یہ اسلام سے محبت رکھنے والے ایک عظیم سپہ سالار کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہاں پر نجاشی کا انتقال ہوا، ادھر دو جہاں کے غیب داں اور غیب کا علم رکھنے والے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی، کہا وہاں پر مجھ سے محبت کرنے والے کا انتقال ہو چکا ہے، کہا اٹھو اٹھو چلو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ سے باہر پہنچے اور وہاں پر اس نجاشی کی آپ نے نماز جنازہ کو بھی، غائبانہ نماز جنازہ کو بھی ادا کیا، اور نماز کے بعد آپ نے نجاشی کے لیے دعائے مغفرت بھی کی، اور بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جو عیسائیت پر بھی، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر بھی ایمان لایا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ وہ مجھ پر بھی ایمان لایا۔ اللہ رب العزت اسے دونوں کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ الغرض اس ضمن کے اندر نجاشی اور حبشہ کے تعلق سے اور بھی بہت سی روایت ہیں، اگر انشاءاللہ اسے وقت ملا تو کل سماعت کرتے ہوئے چلیں گے، ورنہ پھر آگے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے ہم سماعت کریں گے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے بچائے، صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائے، ایمانی زندگی عطا فرمائے، ایمانی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔